اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن الفرج العابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک مرتبہ کسی تعمیری کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو۔ یک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چہرہ شرافت و عبادت کے نور سے چمک رہا تھا۔ اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل اور رسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کتنی اجرت لوگے؟ اس نے جواب دیا، درہم کا چھٹا حصہ لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کروں گا۔ پھر جب عصر کی اذان ہوگی میں فوراً کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا، نماز کے بعد کام کروں گا۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ کوئی اور مزدور ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا، مجھے یہ تمہاری شرط منظور ہے۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آیا اور کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجیے۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ عظیم نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور بڑی دیانتداری سے ایسنے انداز میں کام کرنے لگا۔ عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن اذان دے چکا ہے۔ میں نے کہا، جائیے اور نماز پڑھیے۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا اور غروب آفتاب تک کام کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے طے شدہ اجرت دی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو میری زوجہ نے مجھ سے کہا، اسی نوجوان کو لے کر آنا، کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت زیادہ نصیحت حاصل ہوئی ہے اور وہ بہت دیانتدار ہے۔ چنانچہ میں بازار گیا اور مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے، کیا آپ اسی کمزور نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہ تو صرف ہفتہ کے دن آتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر بروز ہفتہ میں دوبارہ بازار گیا۔ میں نے اس پرکشش اور عظیم نوجوان کو اسی جگہ پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا۔ میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ وہ بڑی دیانتداری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا۔ اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا۔ شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے زیادہ رقم دینا چاہی تو اس نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانا اور اجرت لیے بغیر ہی وہاں سے جانے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر اجرت لیے جا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور عاجزی سے اس کی اجرت دی۔ اس نے زائد رقم واپس کر دی اور طے شدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ہمیں مزدور کی ضرورت پڑی تو میں ہفتہ کے دن بازار گیا اور اس نوجوان کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا ہے اور مزدوری میں 1 درہم کا چھٹا حصہ لیتا ہے۔ آج وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، فلاں مکان میں رہتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ بہت سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا، انشاءاللہ عز و جل میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا، جب میں مر جاؤں یہ روٹا اور زنبیل بیچ کر ورگن کو اجرت دے دینا اور میرے کفن کے لیے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے۔ مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا۔ میری تدفین کے بعد اسے امیر المومنین ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ پھر انہیں یہ انگوٹھی دے دینا اور وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس بات کا خیال رکھنا یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس نظیم نوجوان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے
اس کی وصیت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ جاہ جلال کے عالم میں ہزاروں شہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز سے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ تو میں نے بلند آواز سے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ انگوٹھی دکھائی تو انہوں نے انگوٹھی دے کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں نے اس سے علیحدگی میں گفتگو کرنی ہے۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون رشید کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی یہ حالت کیسی ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپ دی گئی، اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی تھی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا۔ اس سے کہا، یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکی۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا، آج رات مجھے اس کی قبر پر لے جانا۔ جب رات ہوئی تو ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے، تم رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے۔ چنانچہ ہر رات میں ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفہ المسلمین ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا شہزادہ ہے۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔